شالوم سیشیا میں آپ سبوں کی سلامتی۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ یہ مکاشفہ یسوع مسیح کے فضل سے، روح القدس کی مدد سے، یہ پورا مکاشفہ جب میں لکھ چکا تھا تو پورے 7 دن ہو چکے تھے، اور اس کی جو ریکارڈنگ ڈیٹ ہے وہ ہے 30 اکتوبر 2022، 30 اکتوبر 2022۔ تو پانی کو میں بدلنا، یعنی یہ مکاشفہ ہے جسمانی عہد کو، پرانے عہد کو نئے عہد میں بدلنا، پرانی انسانیت کو نئی انسانیت میں بدلنا، گناہ آلودہ جسم کو روحانی طور پر راست بازی میں بدلنا ایمان کے وسیلے سے۔ پہلا معجزہ نشان ہے مکاشفہ موت کو ابدی ہمیشہ کی زندگی میں بدلنا۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے۔ 6 مٹکے یعنی 6 انک جو درساتا ہے وہ جسمانی آدم کو درساتا ہے، جسمانی زندگی کو درساتا ہے، اور ان میں 2-3 من کی گنجائش تھی۔ ان باتوں کے بعد ارامتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خوفیہ طور پر پلاطوس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پلاطوس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نکودیموس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مرر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ اور جس جگہ اسے صلیب دی گئی وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن، یہ معجزے کا دن بھی تیاری کا دن ہے، اور جب یسوع کو کفنایا گیا وہ بھی یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ تو یسوع مسیح نے پہلے معجزے میں ہی کانہ گلیل کی شادی میں ہی اپنی موت کا، صلیبی قربانی کا اظہار کر دیا، یعنی کہ نئی زندگی کا، جسمانی زندگی کے انت کا اور روحانی زندگی کے شروعات کا، نئی زندگی، نئی سرشت، نئی انسانیت کا نشان ظاہر کر دیا۔ صلیب جو ہے وہ پرانی انسانیت کا انت ہے اور نئی انسانیت کی شروعات ہے۔ الف تاب ہے وہ کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ کانہ گلیل کی شادی کے دن پہلے معجزے کے دوران ہی تاب میں، تاب صلیب کا نشان ہے، تاب میں الف کو ظاہر کر دیا۔ الف یعنی زندگی کو، پہلے کو، شروعات کو، نئی سرشت کو جو مسیح میں ہے۔ موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے ساری
قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اور رب الافواس اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربی چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھت پر سے نتری ہوئی مے سے، ہاں فربی چیزوں سے جو پرمغز ہوں، اور مے سے جو تلچھت پر سے خوب نتری ہوئی ہو، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے۔ اور یہ ہم کہاں سے یہ شایع 25 اس کی شیبہ کا مکاشفہ ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ یہ کون سا پردہ ہے، یہ کون سا نقاب ہے جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور یہ پردہ کہاں پڑا رہتا ہے اور کس کے وسیلے سے یہ پردہ پڑا رہتا ہے؟ موسیٰ کی شریعت، پرانا عہد نامہ، 10 حکموں کی دھارمکتا، شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا اور جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ مقدس کا پردہ نشان ہے انسانی جسم کا جو خدا کی ہیکل ہے، اور یہ پردہ ہے دل پر موسیٰ کے پرانے عہد کا، موسیٰ کی شریعت کا، یعنی پرانے عہد نامے کا، انسانی دل پر پڑا گناہ کے سبب سے۔ یہ پردہ جو دل پر پڑا ہے یہ گناہ کے سبب سے۔ کس نے گناہ کیا؟ ایک آدم نے، یعنی جسمانی آدم نے، زمینی آدم نے، اس کے وسیلے گناہ، اور گناہ کے وسیلے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے سب نے گناہ کیا۔ تو اس کے وسیلے سے دل پر پردہ پڑا، اور اس کے بعد شریعت دی گئی، شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی تاکہ گناہ اور زیادہ بڑھ جائے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کے پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا، اور جدائی اپنے جسم کے ذریعے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اس ہی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہت اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں، اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ کہ مسیح کتاب مقدس کے باموجب ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے باموجب جی اٹھا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا، یعنی تازہ زندگی۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو۔ حیات تازہ بخشے گا، اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی
उस शादी में दावत थी और जब मैं हो चुकी, यस्सु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इज़राइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं। और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों, ये किस अहद की बात कर रहे हैं खुदावंद खुदा? ईमान के अहद की। किन्होंने तोड़ा? इज़राइलियों ने। इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहरा। नया अहद है फजल और सच्चाई, मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। तो नए अहद नामे के अधीन यस्सु का लहू ही है जो जिससे फिर कभी वो आदमजात के गुनाह को याद ना करेगा, यानी खुदावंद खुदा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, यानी पुराना अहद मूसा का अहद, मूसा की शरीयत, 10 हुक्मों का अहद। और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है और नई में को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता। नई में यानी नया अहद फजल और सच्चाई का अहद। तो पुरानी मशकें कौन है? जो पुराने अहद के अधीन चलते हैं, मूसा के अहद के अधीन चलते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो नई में है, नई वाचा है, उसको पुरानी मशकों में जो पुराने अहद नामे के अधीन चलते हैं उसमें कोई नहीं भरता, नहीं तो मशके में से फट जाएंगी। मशके में से फटने का मतलब कि वो गुस्से में आ जाएंगी, क्योंकि ईमान की जो शरीयत है, ईमान का जो अहद है, तो शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। शरीयत जो है वो जिस्मानी धार्मिकता है, शरीयत जिस्मानी धार्मिकता है। तो जो यीशु मसीह का अहद है वो रूहानी धार्मिकता है। रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को, नए अहद को, नई वाचा को नई मशकों में भरते हैं। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। यस्सु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम? तो ये काना गलील की शादी में ही यस्सु की मां ने यस्सु से कहा कि उनकी मैं खत्म हो चुकी है। तो यस्सु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी। मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत चाक कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा कि लो, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा कि ये अहद का मेरा वो खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। यही है वो जो पानी और खून के वसीले से आया था, यानी यीशु मसीह। वो ना फकत पानी के वसीले से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीले से आया था। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह और पानी और खून। और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं।
روح یعنی خدا کا روح، پانی یعنی پرانا عہد نامہ، اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ ابھی میرا وقت نہیں آیا، یہ یسوع مسیح نے کہا اپنی ماں کو۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے۔ لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کے طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، یعنی 6 انک کا مکاشفہ۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ سو چھٹا دن ہوا، یعنی خدا کمہار ہے اور انسان آدم برتن ہے، تو جو آدم ذات کا برتن ہے وہ چھٹے دن بنایا، تو چھٹا دن ہوا۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ جو واجب و قتل ٹھہرے وہ 2 یا 3 آدمیوں کی گواہی سے مارا جائے، فقط ایک ہی آدمی کی گواہی سے وہ مارا نہ جائے۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے۔ لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح، وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا۔ اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، یعنی خدا کا روح، کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی۔ پانی یعنی پرانا عہد نامہ، اور خون یعنی نیا عہد نامہ۔ پانی پرانا عہد نامہ، خون نیا عہد نامہ، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تم دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا، اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہو، یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنی مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند، کبوتر جو ہے وہ شانتی سلامتی کا نشان ہے، کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو
آسمان سے یہ آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو عبرانی میں احیا اشیر احیا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب نکل کر میر مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میر مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میر مجلس نے دولہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا موضع یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لے، اور جیسا شریعت میں لکھا ہے اپنے پلوٹھے بیٹوں کو اور اپنی مواشی یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کو، پلوٹھے بچڑوں کو اپنے خدا کے گھر میں کاہنوں کے پاس جو ہمارے خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں لائیں، اور اپنے گندے ہوئے آٹے اور اپنی اٹھائی ہوئی قربانیوں اور سب درختوں کے میووں اور میں اور تیل میں سے پہلے پھل کو اپنے خدا کے گھر کی کوٹریوں میں کاہنوں کے پاس اور اپنے کھیت کی دیہاکی لاویوں کے پاس لایا کریں، کیونکہ لاوی سب شہروں میں جہاں ہم کاشتکاری کرتے ہیں 10واں حصہ لیتے ہیں، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن یعنی آئل یعنی تیل جو اس کے چہرے کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ شادماں دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اور خوش دلی سے اپنی میں پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے، تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑے ہو کر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام، میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربی بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور صلیب دیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ عید پینتیکست کے دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کسی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے،
تو ملک صدق کے طریقے کا اب تک کاہن ہے، گرچ پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بذاتِ خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکے، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں، یعنی پرانا عہد نامے کے لفظ، مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا، تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی اصلاح نہیں ہو، کیونکہ روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، اور راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔